السلام علیکم ویورز، آج ہم ڈسکس کریں گے کہ جو الیکشن کمیشن سے فیصلہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص جو سیٹیں ہیں وہ ملنی ہے یا نہیں ملنی، تو اس کا فیصلہ تو آ چکا ہے۔ جس کی امید تھی یا جس کی توقع تھی، فیصلہ وہی ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص سیٹیں نہیں ملیں گی اور کسی صورت نہیں ملیں گی، یہ بھی یاد رکھنا۔ تو اس میں نوٹس لکھے گئے ہیں۔ ایک جو ریسنٹ نوٹ دیا ہے ایک جج صاحب نے کہ سیٹیں اس کی جو ہے وہ رکھی جائیں، جب وہ مانگیں گے تو ان کو ملیں گی، یا جو قانونی کارروائی پوری ہوگی تو پھر ان کو ملیں گی۔ لیکن جو اصل فیصلہ ہے وہ دوسرا ہے کہ ان کو سیٹیں نہیں ملنی۔ تو اس میں جو بہانہ کہا جائے، بہانہ کیا بنایا گیا کہ ان کی جو اصل میں تحریک انصاف نے سنی اتحاد کونسل جو ہے انہوں نے مانگی نہیں تھی سیٹیں، یا لسٹیں نہیں دی تھی، یا اس طرح کی کوئی ٹیکنیکلٹی، یعنی کہ نہیں دینی ہے تو پھر بہت سارے جواز بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر ہی دیا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ان کی سیٹیں جو ہیں وہ دوسروں کو بانٹی جائیں گی، جس طرح وہ درگاہ کی ریوڑیاں نہیں بانٹی جاتی، اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں بانٹی جائیں گی۔ پہلے ان کی جو تھی فارم 45 جو تھے ان کو چھوڑ کے فارم 47 بانٹے گئے۔ وہ کس طرح بانٹے گئے وہ بھی آپ نے دیکھا۔ جن کے پاس فارم 45 تھے ہی نہیں ان کو فارم 47 بانٹے گئے۔ اس طرح کا پہلے بھی ہوا۔ تو الیکشن پاکستان میں اسی طرح کا ہوا ہے۔ اور جو الیکشن کمشنر ہے، مجھے تو بڑا خوف لگتا ہے کہ اس کی جو آخرت کیا ہوگی، یا جب یہ ریٹائر ہوگا اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کا جو گھناؤنا اور غلیظ چہرہ نظر آیا نا، تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی گندے قسم کا انسان پاکستان نے پیدا کیا ہے۔ پاکستان کے اس دھرتی نے، اس عظیم دھرتی نے ایسا گندا انسان بھی پیدا کیا ہے جس نے قوم کے ساتھ اتنی غلیظ حرکتیں کی، قوم کا ایسا مذاق اڑایا اس غلیظ انسان نے کہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ پاکستانی قوم، اب پتہ چل گیا سب کو کہ پاکستانی قوم کیا کر سکتی ہے۔ کتنی سختیاں برداشت کی، کچھ بھی کیا، چھپ گئے، ہر طرح سے اپنی شناخت چھپا لی، ہر چیز، لیکن انہوں نے جب الیکشن آیا تو انہوں نے دیکھیں کس طرح بدلہ لیا، اور پھر بھی ان کے ساتھ دھوکہ گیا۔ اب یہ اگلی بار جو کریں گے نا، ان کی نسلیں یاد رکھیں گی، خصوصی طور پر یہ الیکشن کمشنر اور یہ دوسرا جو ہے اسے جو اس کے پیچھے ہیں یا اسے جو طاقت دے رہے ہیں، ان کی دیکھنا یہ بڑی بری حالت ہوگی ان کی آخرت میں بھی اور اس ملک میں بھی۔ اور ملک سے اگر باہر رہیں گے وہ، تو باہر جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ ان کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ وہاں تو آزادی ہے، یہاں پھر بھی یہ پکڑیں گے، یہ کریں، خاندانوں کو پکڑیں گے، یہ کریں گے، گھر گرائیں گے، کاروبار تباہ کریں گے، لیکن وہاں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہاں جو ان کی ہوگی نا، اور ان کو آسرا بھی یہی کہ ملک چھوڑ کے جائیں گے، لیکن دیکھ لینا ان کے ساتھ باہر کیا ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ جو دیکھیں فیصلہ ابھی پاکستان تحریک انصاف چیلنج کرے گی، سپریم کورٹ میں جائے گا۔ تو سپریم کورٹ میں آپ کو پتہ ہے ایک جو نام کا بھی قاضی ہے اور عہدے کا بھی قاضی ہے، اور کاش وہ قاضی والے کام بھی کرتا۔ اس کا چہرہ بھی جو اسی طرح کا ہی ہے، اس کی بھی نسلیں یاد رکھیں گی، دیکھنا جب یہ ریٹائر ہوگا۔ پہلے بھی اس کا کردار جو ہے مشکوک ہے، وہ بیوی کو کیسے لے کے آیا تھا اور کس طرح وہ ارب پتی اس کی بیوی وہ کیسے بنی ہے، وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ اور آگے جب دیکھیں الیکشن کمیشن میں جب اس نے بلہ واپس لیا، تو بلہ بھی کس طرح لیا تھا، سب نے کہا، جو الیکشن کمیشن کو یا سپریم کورٹ کو صحافی جو کور کرتے ہیں انہوں نے بھی بتایا، اور دوسرے ججز نے، سینئر وکلا جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ نہیں لینا چاہیے تھا واپس۔ اس طرح کا فیصلہ اس نے دیا کیونکہ اس نے یہ فیصلہ دینا ہی تھا، کیونکہ اسے آرڈر تھے، تو وہ آرڈرز کو اوبے تو کریں گے۔ سپریم کورٹ تو وہ نام کے جج ہیں، قاضی ہیں، وہ نام کے جس طرح قاضی ہیں اسی طرح وہاں پہ بھی نام کے ہی قاضی ہیں، باقی اس کا تو کوئی کام ہے نہیں۔ ابھی اس کے پاس یہ جائے گا تو پھر پتہ ہے رزلٹ کیا آئے گا۔ رزلٹ وہی ہے، کسی صورت نہیں ملنی پاکستان تحریک انصاف کو یہ سیٹیں، کیونکہ یہ 70 سیٹیں ہوتی ہیں، اس میں سے جتنی جیتی ہوتی ہے اس حساب سے اسے ملتی ہیں، تو یہ سیٹیں ان کو نہیں ملنی۔ اور بڑی مزے کی بات ایک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں کیا ہوا ہے۔ ابھی خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی آئی تھنک سیٹیں ہیں 91 سیٹیں ہیں، اور باقی جو ساری پارٹیاں ملا کے، پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ایم ایل این، جے یو آئی یا باقی جو پارٹی، ان کی ساری سیٹیں ملا کے 19 ہیں۔ اب 19 سیٹیں جو ان کی ہیں اور 30 سیٹیں جو مخصوص ہیں، جنہوں نے 19 سیٹیں جیتی ہیں ان کو وہ 30 سیٹیں ملیں گی۔ یہ بھی ایک
لطیفہ ہے، 19 سیٹیں جیتنے والے کو 30 سیٹیں خیرات میں ملیں گی. یہ اس طرح کا انصاف ہے، اور ان کو ملیں گی، اور جو 91 سیٹوں والے ان کو نہیں ملیں گی. یہ ہے پاکستان میں انصاف کی جو ایک قدر. اس لیے تو پاکستان کا انصاف جو ہے دنیا میں دیکھیں نا کون سے نمبر پہ ہے. ہمیں تو نمبر بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ کس نمبر پہ ہیں. ہم مسلمان ملک ہیں اور لا الہ الا اللہ کے نام پہ یہ ملک بنا ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس کا نام ہے، اور اس کی جو عدلیہ جو ہے انصاف دیکھیں کون سے نمبر پہ دنیا میں غیر مسلمان سارے غیر مسلم ملکوں سے نیچے ہے. یہ حالات ہو گئے ہیں آج کل. تو باقی دیکھیں ابھی کیس تو جائیں گے، کیس لڑتے رہیں گے، لیکن ہوگا کچھ بھی نہیں. سنیتا کونسل کے لیے بھی ایک سیٹ بیک ہے کہ کتنا ڈرامے بازی کی انہوں نے. ان کا پہلے جھوٹا لیٹر نکالا کہ انہوں نے تو مانگی نہیں سیٹیں. کیسے نہیں مانگی؟ بلوچستان میں دیکھیں باپ پارٹی کہتی تھی ہمیں سیٹیں نہیں چاہیے 2018 میں، تو ان کو زبردستی سیٹیں دی گئیں کہ آپ کی سیٹیں ہیں. ان کو سیٹیں بعد میں بھی دی گئیں. اور یہاں پہ دیکھیں جو سیٹیں ہیں ابھی انہوں نے لسٹ نہیں دی، فلاں کیا، یہ کیا، وہ کیا. الیکشن کمیشن میں جو پہلے دیکھیں ان کے جو انٹرا پارٹی الیکشن تھے وہ 2 دفعہ انہوں نے قدم کرا دیے، ابھی تیسری بار ہوئے ہیں. ابھی ان کو سیٹیں بلوچستان میں دی تھی سیٹیں، تو یہاں دیکھیں کہتے ہیں کہ نہیں انتظار نہیں کر سکتے، وہ بانٹ دیں گے. یہ حالت ہے. ابھی ان کی 2 تہائی اکثریت ہو جائے گی. دیکھیں پہلے تو وہ جیتے کس طرح ہیں، اس کے بعد اب دیکھیں ان کی 2 تہائی اکثریت ان کو کیسے مل رہی ہے. پاکستان میں انصاف ہے کیونکہ سپریم کورٹ بزی ہے. ایک میں نے پڑھا تھا آج کہ پاکستان میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. اسد تور کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عمران ریاض کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کے کیسوں کا کیا ہو رہا ہے. دیکھیں ان کو اندر اندر کر دیا. تو وہاں دیکھیں سپریم کورٹ بزی ہے. نیشنل اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح کی کارروائیاں ہو رہی، کیا وزیر اعظم کس طرح کا بنا ہے، کیا ہوا ہے. لیکن سپریم کورٹ بزی ہے. اور پتہ ہے سپریم کورٹ کس چیز میں بزی ہے؟ آج سے 40-45 سال پہلے جو بھٹو کا جو پھانسی ہوئی تھی، اس سے سزا ہوئی تھی، وہ کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں. وہ سپریم کورٹ اس میں بزی ہے. انسانی حقوق تباہ ہیں پاکستان میں ہر طرح سے. دیکھیں جیلوں میں لوگ کیسے سڑ رہے ہیں، بے گناہ لوگ سڑ رہے ہیں، ان کے کیس بھی نہیں لگ رہے. اور سپریم کورٹ وہاں بزی ہے. بھٹو کا کیس، بھٹو کے جو وارث ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں، سیٹیں انجوائے کر رہے ہیں، وہ مرسڈیز لے رہے ہیں، وہ غیر قانونی توشہ خانہ سے. پھر بھی ٹھیک ہے. ایسی بلڈ پروف گاڑیاں لے رہے ہیں جو لینی بھی نہیں قانون میں، وہ لی ہوئی انہوں نے، لیکن وہ ان کو کوئی سزا نہیں، کوئی کیس نہیں. یہ انصاف ہو رہا ہے پاکستان میں. اور سپریم کورٹ بزی ہے. انسانوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، انسانیت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. ہر طرح کی ناانصافی ہو رہا ہے، ہر طرح کا ظلم ہو رہا ہے. لیکن سپریم کورٹ بزی ہے. بھٹو صاحب کا کیس ہے بھائی، بھٹو صاحب کو انصاف دینا ہے. 45 سال ہوئے اسے قتل کیا انہوں نے. قتل ہی تھا، عدالتی قتل تھا، تو اسے قتل کیے ہوئے نہیں ہونا چاہیے تھے. بڑا غلط ہوا، سب کہتے ہیں وہ غلط ہوا. لیکن وہ کیس بھٹو کو انصاف دینا ہے. وہ انجوائے کرے. وہ صدر بننا زرداری نے دوسری دفعہ. اس کا بیٹا دیکھیں، پوتا دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے. جو بھٹو خاندان ہے وہ سارا تباہ ہے. ابھی دیکھیں الیکشن سندھ میں جو ہوئے، ایک بھی سیٹ پہ کوئی بھٹو نہیں تھا. ان کا خاندان کو تو چھوڑیں، بھٹو قوم سے بھی کوئی نہیں تھا ایک بندہ. اور دیکھیں بھٹو صاحب کو انصاف دلا رہے ہیں وہاں پہ. صرف ڈرامے بازی، تماشا. بیوقوف بنائیں گے یہاں سندھ کے سادے لوگوں کو کہ دیکھیں ہم نے بھٹو کو انصاف دیا ہے. کون سا انصاف دیا ہے؟ آپ نے تو سیٹیں لی، آپ انجوائے کر رہے ہیں، اور بھٹو کو انصاف دیا آپ نے، جس کے نام پہ ووٹ لیتے ہیں آپ ہر وقت. یہ ہے پاکستان انصاف. تو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اور اگر چینل پہ نہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ. اللہ حافظ.